صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، قضاء و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کے حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب علیہم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج آپ ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ سماعت فرمائیں گے جنہیں خطیب قریش کہا جاتا تھا۔ سہیل بن عمر نام ہے۔ سہیل بن عمر کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرنے میں پیش ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، ابو جہل، نضر بن حارث، یہ وہ لوگ ہیں۔ سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابی جہل، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پر تکلیف دیے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، صحابی رسول بنے، تو زندگی کی یہ تلافی کرانے کے لیے بڑے بے چین رہے اور آخر عمر تک شہادت کی تمنا دل میں لیے ہوئے رہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت سہیل بن عمر یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت جانی دشمن، اور اس کے بعد جو ہی آپ دشمن رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی اولاد کو سابقون الاولون میں رکھا۔ ابو جندل، حضرت عبداللہ، ان کے 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں، سہیلہ اور ام کلثوم۔ یہ اپنے شوہروں کے ساتھ تمام کی تمام مسلمان ہو گئیں اور وہ لڑکے بھی مسلمان ہو گئے۔ اور یہاں تک بھی کہ جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تو عبداللہ اپنے والد سے بچا کر یعنی حبشہ کی ہجرت کرنے کے اندر چلے گئے، اور اس انداز سے وہاں بہت دن یعنی گزارے، اور گزارنے کے بعد پھر واپس مکہ آئے تو باپ کو ذرا خوش کرتے ہوئے باپ کے پاس رہے، لیکن اس کے بعد پھر موقع پا کر مدینہ منورہ جس وقت آئے جنگ و جدال کے لیے تو اس وقت تمام مسلمانوں کی صف میں جا پہنچے۔ اور ابو جندل کو تو وہ موقع ملا 6 ہجری کے اندر، جن کے انشاءاللہ المستعان تمام تفصیلیں بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ تو حضرت سہیل بن عمر وہ شخصیت جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی کفاران مکہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عظیم الشان کامیابیوں سے نوازا،
بدر کی وادی میں 313 نہتے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل کامیاب اور کامران رہے. نہ صرف کامیاب اور کامران رہے بلکہ 70 ایسے اشجاع عرب جن کو اپنے بازوؤں پر، جن کو اپنے قبیلوں پر، جن کو اپنی دولت پر گھمنڈ اور ناز تھا، وہ تمام کے تمام تہہ تیغ کر دیے گئے اور 70 ایسے آدمی گرفتار ہوئے کہ مت پوچھیے. جو نامی گرامی ہے یعنی عرب کے وہ تمام کی تمام شجاعت تمام میلیا میٹ ہو گئی بدر کی وادی میں، اور اللہ تعالیٰ نے نہایت مسلمانوں کو اس انداز سے کامیابیاں عطا کی. ان گرفتار ہونے والوں میں سہیل بن عمر بھی ہیں. رسیوں سے جکڑ دیے گئے. مالک نام کے ایک صحابی نے آپ کو گرفتار کیا اور جب یہ لائے گئے تو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور حسن اتفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کی اور میری ماں حضرت بی بی سودا بنت زمعہ جب وہاں پر پہنچی اور انہوں نے دیکھا سہیل بن عمر رسیوں سے تمام بندھے پڑے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تم بھی عورتوں جیسے چوڑیاں پہن کر یہاں پر آ گئے. ارے اس سے تو بہتر یہ تھا کہ میدان کارزار میں لڑتے اور وہاں پر شہید ہو جاتے، مر جاتے تو اچھا تھا. اس لیے یہ رشتہ داری کا سلسلہ تھا. رشتہ داری کے اندر انہوں نے یہ بات بتائی، لیکن یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کہ تم ایک نبی کی بیوی ہو اور ایک قیدی کے تعلق سے آپ کے دل میں یہ بات. تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کو مانتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی ہم سے بڑی غلطی ہوئی اور میرے اس قصور کو معاف فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی سودا بنت زمعہ کے اس قصور کو معاف فرمایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ خطیب قریش آپ کے خلاف میں بہت زیادہ لب کشائی کیا کرتا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کے دانت نکال دوں تاکہ پھر خطابت نہ کر سکوں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا میں دنیا میں کسی کے چہروں کو مست کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر وہ وقت آنے والا ہے جب سہیل بن عمر کی زبان سے تم گفتگو سنو گے، خطابت سنو گے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من نوعان پورا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. اس لیے کہ اہل مکہ ارتداد میں جب تمام کے تمام لوگ آ گئے تو اس وقت تمام اسلام پر قائم رکھنے والی شخصیت کا نام تھا سہیل بن عمر. انہوں نے ایک پرجوش تقریر کرتے ہوئے تمام اہل مکہ کو اسلام پر قائم رکھا کہ آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسلام سے انحراف ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اسلام کو ہم نے بہت دیر سے قبول کیا، لیکن اسلام ایک سچا اور پکا مذہب ہے، اسی کے اوپر ہم کو کاربند رہنا ہے اور اسی میں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اسلام ہی پر اپنی جان دینا ہے. سہیل کی گفتگو اس انداز سے، خطابت اس انداز سے کہ سارے کے سارے لوگ متاثر ہوئے اور اہل مکہ اس سازش میں، ارتداد کی سازش میں نہیں آئے بلکہ وہ اسلام پر تمام کے تمام قائم رہے. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ 2 ہجری کے بعد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس انداز سے پوری ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. لیکن معاملہ دوستو یہ ہوا کہ 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صلح حدیبیہ کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے جب گئے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ ابو جہل کا اونٹ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی رسمیں جس پر ادا کی تھیں اور جس کے ناک میں ایک بہت چاندی کا کڑا تھا، وہ سہیل بن عمر نے کہا کہ 100 اونٹ لے لیجئے، اس اونٹ کو ہمیں دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اگر میں قربانی کی رسمیں اگر اس پر نہ کیا ہوتا تو پھر بات دوسری تھی، چونکہ میں قربانی کی رسمیں کر چکا ہوں اسی لیے میں سوائے قربانی کرنے کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس انداز سے اللہ کے نبی میں انہیں دیا نہیں بلکہ وہ اونٹ کو ذبح کر دیا اور قربان کر دیا. اب یہاں معاملہ دوستو یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کے اندر کفاران مکہ نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارے لیے بہت سبکی کی بات ہے، یعنی ہم کو شرمندگی کی بات ہے، ہم تمام عرب میں اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر محمد اور ان کے ساتھی عمرہ کر لیتے ہیں. چنانچہ کسی صورت سے اس کو روکنا چاہیے اور انہوں نے سہیل بن عمر کو بھیجا، خطیب قریش کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سفیر بنا کر کہ کسی صورت سے اس وقت محمد کو واپس کر دو، ان کے ساتھیوں کو واپس کر دو، آئندہ سال 3 دن کے لیے ہم مکہ ان کے حوالے کر دیں گے. چنانچہ سہیل بن عمر جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ معاملہ سہل ہو جائے گا،
اس لیے کہ سہیل بن عمر آئے ہیں۔ یہ خطیب قریش آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو اس انداز کی ہو رہی ہے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آپ آئیں گے تو ہم خانہ کعبہ آپ کے حوالے کر دیں گے، 3 دن تک آپ یہاں قیام کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور کیا تو پھر انہوں نے دوسری بات رکھی کہ 10 سال تک آپ کے اور ہمارے مابین جنگ و جدال نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی بھی قبیلے کو اس بات کا حق ہوگا کہ وہ آپ کا ساتھ دے یا ہمارا ساتھ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منظور کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان اگر کافر ہوتا ہو تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن حالت کفر میں رہنے والا اگر اسلام قبول کر لے تو آپ کو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اسے بھی منظور ہے، لیکن یہ شرط مسلمانوں کے لیے ذریعہ بھاری پڑی۔ مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا ہم دب کر صلح کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو کہا کہ کیا ہم دب کر صلح کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں وہی کروں گا جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ میں وہی کام کر گزروں گا یعنی جس میں اللہ کی رضا ہو۔ تو چنانچہ حضرت عمر نے بہت سارے سوالات کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام جوابات دیے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ بتلائیے کہ آپ اللہ کے برحق اور سچے نبی نہیں؟ حضور نے فرمایا بلا شبہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم یہ صلح دب کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی اس شرط کو مت مانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیوں فرمائی؟ کیا کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو اسے مسلمان نہ سمجھو، وہ منافق ہے، منافق کا مسلمانوں کی سب سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ اس انداز سے اور اگر کوئی پکا اور سچا مسلمان ہو تو چاہے اس پر کچھ بھی دباؤ ہو لیکن وہ اسلام سے انحراف نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان کی ایک شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے وضاحت فرمائی۔ اور پھر حضرت عمر نے یہی سوالات جب حضرت ابوبکر صدیق سے کیے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے عمر خاموش رہو، وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہی کے مطابق عمل ہوتا ہے، تم اس انداز سے گفتگو نہ کیا کرو۔ حضرت عمر کو اب زندگی بھر اس بات کا تاسف رہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کیسے سوالات کیے تھے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ صلح نامہ لکھا جانے لگا، ترتیب دیا جانے لگا تو حضرت علی بن ابی طالب کو کتابت کی وہ سعادت اور منزلت ملی۔ حضرت علی بن ابی طالب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب یہ تحریر شروع کی تو انہوں نے کہا کہ رحمان اور رحیم کو تو ہم جانتے نہیں، آپ اگر یہ تحریر لکھنا ہو تو بھی اسمک اللہم سے لکھیے۔ حضور نے فرمایا اس میں کسی قسم کے کوئی شرک کے الفاظ نہیں، ہاں تمہیں لکھ سکتے ہو۔ چنانچہ بھی اسمک اللہم سے تحریر شروع کی گئی اور لکھا گیا کہ یہ تحریر محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان ہے۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ اگر ہم رسول یعنی محمد کو رسول مان لیں تو پھر آپ کے تحریر کی یا معاہدے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ لیکن یہاں عشق و محبت کا تقاضا یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں سچے دل سے یہ بات مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے، یہ نبی محترم ہے، میں چونکہ لکھ چکا ہوں اس لیے میں اسے کاٹ نہیں سکتا، نکال نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملے کو گزر جانے دو، اور تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس معاہدے سے رسول اللہ کے الفاظ نکال کر کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ چنانچہ محمد بن عبداللہ لکھ کر یہ تمام تحریر مکمل ہو رہی تھی، ابھی دستخطیں باقی تھی کہ ابو جندل جو حضرت سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں یہ بیڑیوں میں غرق ہیں، زخمی حالت میں ہیں، ہاتھ میں اور پیر میں بیڑیاں ہیں، اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بچا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے کہا کہ سہیل ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو ابو سہیل نے کہا ہمارے اور آپ کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے محمد، اس معاہدے کی روح سے سب سے پہلے آپ ابو جندل کو میرے حوالے کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم میری وجہ سے اسے مجھے دے دو۔ تو کہا کہ میں وہ بات بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس وقت ابو جندل کا عجیب حال تھا، زخموں سے چور ہے، اور اس کے بعد ظلم اور زیادتی، باپ نے تھپڑ رسید کیے اور اس کے بعد ظلم کرنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اسے ایذا نہ دو۔ تو مکرز بن حفص نام کا ایک شخص وہاں پر تھا، اس نے کہا یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہ میں اب ان کو مارنے یا ایذا دینے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اے ابو جندل کچھ دیر صبر کرو،
انشاءاللہ المستعان اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نئی راہ نکالے گا۔ چنانچہ ابو جندل کو جو فراغت ملی یا وہاں سے جو آپ راہ فرار اختیار کیے، جب آپ کو قید میں رکھا گیا تو 300 آدمیوں کو آپ نے مسلمان کیا۔ ایک اور شخص ابو بصیر وہاں سے نکلتے ہیں، وہ مدینہ جاتے ہیں، تو اہل مکہ نے 2 آدمیوں کو بھیج دیا۔ 2 آدمیوں کو بھیجنے کے بعد کہا کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق ابو بصیر کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے یہ فرمایا کہ ابو بصیر تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، اس لیے کہ 2 آدمیوں کو اہل مکہ نے بھیجا تھا۔ حسن اتفاق وہ مقام ذوالحلیفہ میں آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ہتھیاروں کی بڑی تعریف کی، تو ابو بصیر نے کہا کہ جس تلوار کی تم تعریف کر رہے ہو میں بھی تو دیکھوں کہ وہ تلوار آخر ایسی ہے کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے تلوار جب ابو بصیر کے ہاتھ میں دی تو آپ نے مالک کو ختم کیا، غلام بھاگ گیا۔ ابو بصیر پھر پلٹ کر واپس مدینہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ غلام آتے ہوئے کہا کہ ابو بصیر نے ایک آدمی کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر یہ مدینہ آئے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ معاہدے کی روح سے آپ نے ان کے حوالے مجھے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستہ نکالا، اور میں اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے میں آزادی کے ساتھ یہاں پر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو طاقت مل جائے تو یہ جنگ کے شعلے بھڑکا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کو دیکھتے ہوئے ابو بصیر وہاں سے نکل گئے اور ایس کے ایک مقام پر ساحل سمندر پر اپنا ٹھکانہ انہوں نے کر لیا۔ اور وہاں پر ادھر ابو جندل کو جب معلوم ہوا تو ابو جندل کے ساتھیاں جو ایمان قبول کرتے وہ ابو بصیر کے پاس ایس کے اس مقام پر پہنچ جاتے جو بحر احمر کے راستے پر تھا، اور وہاں پر یہ قافلہ دن بدن بڑھتا گیا، اور جب اتنا زیادہ بڑھ گیا تو وہ تمام قافلوں کو جب لوٹنے لگا تو اہل مکہ کے سامنے وہ شرط جس کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم نے ایسا منوا لیا ہے، آخر کار اپنے آدمی کو بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہا کہ ابو بصیر کو اپنے پاس بلا لیجئے، آپ وہ تمام کے تمام شرائط کو منسوخ کر دیجئے اس جس کے اندر ہم نے لکھا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اگر کافر ہوتا ہو تو ہم واپس نہیں کریں گے، ان تمام باتوں کو ختم کر دیجئے، آپ ابو بصیر کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ یعنی وہ معاہدہ جو حضرت عمر پر سب سے زیادہ شاق گزر رہا تھا، کفارہ نے مکہ نے اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہوئے اس کو ختم کیا۔ نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر کے پاس اپنے آدمی کو دوڑائے اور ایک تحریر دی۔ ابو بصیر کا آخری وقت تھا، جانکنی کا عالم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریر کو لیے ہوئے آپ نے بوسہ دیا، آپ نے سینے سے چمٹا لیا اور روح پرواز ہو گئی۔ ابو جندل وہ سارے لوگوں کو لیے ہوئے مدینہ منورہ واپس آ گئے اور وہاں بڑے سکون کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ حضرت ابو جندل کا جو معاملہ ہے یہ سہیل بن عمر کے یعنی بالکل خلاف اور مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تائیدی اور آپ کی صاحبزادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تائیدی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 نفوس کے ساتھ مکے پر آپ نے چڑھائی کی اور تمام مسلمانوں کو فتح و کامیابی ہوئی، بغیر جنگ و جدال کے اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر لیا۔ اس وقت ابو جندل کے سہیل بن عمر کے الفاظ یہ کہ جب یہ تمام مکے کے اندر الغار ہوئی اور تمام مسلمان آ گئے اور بڑی طاقت کے ساتھ آ گئے تو میں اپنے گھر میں دبک گیا، میں اپنے گھر میں چھپ گیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ بات کیا ہے اور مجھے کیسے پناہ ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے سہارا لیا ابو جندل کا اور یہ کہا کہ ابو جندل تم میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگ لو۔ ابو جندل نے وعدہ کیا باپ سے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر آپ کے لیے امان طلب کر لوں گا۔ چنانچہ وہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ساری زندگی معلوم تھی، یہ مصیبتیں اور مشقتیں جو اٹھائی وہ بھی معلوم تھی۔ جب انہوں نے اپنے باپ کی سفارش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہیل بن عمر جیسا عقل مند آدمی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا، جاؤ میں نے اسے امان دی۔ اور اس انداز سے ابو جندل کو بھیجا تو ابو جندل جب آ کر اپنے باپ سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے تعلق سے اس انداز کی گفتگو کی کہ تم جیسا عقل مند آدمی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا، تو ابو جندل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ابو جندل آزادی کے ساتھ آ گئے۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ ابو جندل جب حنین میں شریک ہو گئے اور جب جورانہ کے اس مقام پر آئے یعنی طائف کا سفر طے کرتے ہوئے جب جورانہ کے مقام پر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سہیل بن عمر کو 100 اونٹ آپ نے عطا کیے اور یہ بتلا دیا۔ تو اس کے بعد سہیل بن عمر کا جو عالم رہا ہے دوستو، یعنی اسلام کے اوپر اتنے مکمل طور پر کاربند ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے اتنا زیادہ جان دینے والے بن گئے کہ مت پوچھئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے اہل مکہ کو اسلام کے اوپر بڑی تقویت دیتے ہوئے بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ
تب آپ تقریر کرتے ہوئے تمام لوگوں کو اسلام پر قائم رکھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ان کے دل میں وہ تمام باتیں موجزن تھیں، یعنی حالت کفر میں جو بات میں نے کی تھی یا جو میں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا، آج جان کا نذرانہ دیتے ہوئے وہ اس تلافی کو میں پورا کروں گا۔ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت عقبہ کبیر میں جب وہ اہل یثرب سے جن کے اندر 73 مسلمان آئے ہوئے تھے اور وہ لوگ تمام اسلام قبول کرنے کے بعد جب جا رہے تھے، کفارہ نے مکہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ 500 آدمی کے جتھے کے اندر 73 ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عقبہ کی گھاٹی میں ان لوگوں نے بیعت کی۔ تو یہ بات عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات اگر ہو جاتی تو مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات ختم درست نہیں۔ اس انداز سے ان لوگوں کو تو رد کیا، اور اس کے بعد یہ قافلہ جب جا چکا تو پھر اس بات کی تصدیق ہوئی کہ واقعی کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کی گھاٹی میں بیعت کیے ہیں۔ جب کفارہ نے مکہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اس وقت ان کے ہاتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزرج کے سردار تھے وہ آگے گرفتار ہو گئے۔ ان کو خانہ کعبہ میں لایا گیا اور اس کے بعد زد و کوب کی گئی، اور ان کو مارنے پیٹنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لہیم شہیم آدمی خوبرو آدمی آ رہا ہے تو حضرت سعد کے دل نے کہا ہاں اس سے کچھ امیدیں کی جا سکتی ہیں کہ یہ آدمی میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا۔ لیکن تعجب اس بات کا ہوا کہ یہ آنے کے بعد حضرت سعد بن عبادہ کو انہوں نے تماچا مارا اور گھوسے مارنے شروع کیے، اور اس کے بعد بتلایا گیا کہ آپ اس وقت پوچھا گیا کہ یہ سہیل بن عمر تھے جو حضرت سعد بن عبادہ کو انہوں نے مارا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ آپ کسی سے خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی، لیکن اس وقت ابو البختری نے آ کر کہا کہ کیا مکے کی سرزمین پر تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مطعم بن عدی ہے۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ ان کی دعائی دو، تو چنانچہ مطعم بن عدی کی دعائی جب دی گئی تو وہ فوراً وہاں پر آئے اور حضرت سعد بن عبادہ کو انہوں نے آزاد کرتے ہوئے یہاں سے روانہ کرنے کے لیے تمام تیاری کی۔ اور اس انداز سے حضرت سعد بن عبادہ یعنی کافروں کو چنگل سے بچ کر مدینہ منورہ پہنچنے کے اندر جب تیار ہو گئے، لیکن اہل مدینہ چونکہ اپنے سردار کو کھو چکے تھے، پھر سردار کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ آ رہے تھے کہ راستے میں ملاقات ہو گئی، پھر اس انداز سے وہ واپس ہو گئے، اور ان پر یہ ظلم و زیادتی جو جس نے کی اس کے اندر سہیل بن عمر سب سے زیادہ پیش رہے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر کا جب دور آیا تو حضرت عمر کے دور میں جب فتوحات کا دور ہو گیا، اور فتوحات کے دور کے اندر ایک مجاہدانہ زندگی گزارنے کے لیے سہیل بن عمر نے اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو پیش کیا، اور اپنے اہل عیال کو جب پیش کیا، ایک بیٹے کا انتقال تو اس وقت ہوا، شہید ہو گئے بیٹے جنگ یمامہ میں مسلمہ ابن قذاب سے جو جنگ ہو رہی تھی اس کے اندر حضرت عبداللہ جو آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن سہیل ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ پہنچے اور یرموک کی جب جنگ ہوئی تو اس کے اندر سہیل بن عمر نے بہت نمایاں انداز سے کام کیا اور لوگوں کو بہت زیادہ ابھارا، اور ایک جتھے کی قیادت حضرت سہیل بن عمر نے کی۔ اور اس کے اندر وہ مشہور واقعہ جبکہ پانی کی پیاس لگی، آخری جانکنی کا عالم ہے، آپ پانی پانی کہتے رہے، جب پانی آپ کے پاس آیا آپ کے ایک بھائی نے پانی کہا تو اس طرف بھیج دیا، دوسرے نے کہا بھائی سے کہ پانی کی ضرورت ہے، تو اس انداز سے وہ تمام پانی پھرتا رہا۔ 7 آدمی ایک کے بعد ایک تمام بغیر پانی پیے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، جس میں اکرمہ بن ابی جہل بھی رہے اور جس کے اندر سہیل بن عمر بھی رہے۔ جنگ یرموک میں حضرت سہیل بن عمر اس دار فانی سے یعنی جان و تن کا نذرانہ ادا کرنے کے بعد وہ تمام حالت کفر میں جو ظلم اور زیادتیاں مسلمانوں پر انہوں نے کی تھی اس کی تلافی کے لیے اپنے جان و تن کا نذرانہ پیش کیا۔ اس انداز سے اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ تعاون اموس میں آپ کے بیٹے ابو جندل اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت کی جو قسمیں بتلائی گئیں، پہلی سب سے اچھی قسم تو یہ کہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو جہاد میں پیش کرنا اور اس کے بعد شہادت کا پا جانا، یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے اور اگر کوئی عورت بچہ دیتے ہوئے مر جائے یا تعاون کے اندر مر جائے، حیضے میں اگر کوئی مر جائے تو وہ لوگ بھی تمام شہید ہیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی تھی۔ حضرت سہیل بن عمر یعنی اس انداز سے اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام جو حالت کفر میں انہوں نے گناہ کیے تھے اس کی تلافی کے لیے، پھر جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یعنی ایک آدمی ایک شہید اپنے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو بات سن رکھی تھی
کہ اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، تو اس وقت آپ نے کہا کہ عبداللہ سب سے پہلے میرا بیٹا میری اپنی شفاعت کرے گا۔ اس بات کا بھی ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کے بیٹے کے کہنے کے مطابق تمام کا تمام انہیں معاف کر دے گا۔ آپ کو اس بات کی سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے جو غلام تھے جب وہ داخل اسلام ہو گئے تو اس وقت خوشی ہوئی جب یہ ایمان لائے، کہا کہ شاید انہی لوگوں کی دعاؤں کا طفیل تھا کہ میں داخل اسلام ہو گیا، ورنہ کتنے ایسے لوگ تھے جو حالت کفر میں رہتے ہوئے جنگ و جدال کے اندر اپنی جانوں کو گنوا بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سعادت اور منزلت دی کہ میں اسلام میں داخل ہو سکا اور میں اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد اپنے آپ کو عبادتوں میں اس انداز سے منہمک رکھا آپ نے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ آپ لاغر ہو گئے۔ نماز سب سے زیادہ پڑھنے والے یعنی فتح مکے کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان میں سب سے زیادہ عبادت گزار حضرت سہیل بن عمر تھے، اور پھر نہ صرف یہ روزے کثرت سے رہا کرتے، قرآن جو پڑھتے تو حضرت معاذ بن جبل سے قرآن آپ نے سیکھی۔ ایک مرتبہ زرار بن ازور نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کے اپنے قبیلے کے کسی آدمی سے آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ معاذ بن جبل ایک خزرجی آدمی سے آپ کیوں قرآن پڑھتے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا یہی عصبیت ہم کو بہت زیادہ دور رکھی، اسلام تو سب کے لیے آیا لیکن یہ فرق ہم کو اس انداز سے دور کر دیا جس کا ہم تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہی تو وہ بات ہے، یہی وہ عصبیت ہے جو ہم نے اسلام لانے کے معاملے میں بھی کی اور اس کے بعد بھی کی۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان غلاموں کا جو مقام اور مرتبہ تھا، جسے صہیب رومی کہتے ہیں، جسے سلمان فارسی کہتے ہیں، اور جسے عمار بن یاسر کہتے ہیں، ایک مرتبہ یہ تمام کے تمام لوگ آ گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر نے ان غلاموں کو جب بلا لیا تو ابو سفیان بن حرب کو اس وقت بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے یہ غلاموں کو کیسے بلا لیا؟ تو اس وقت سہیل بن عمر نے جواب دیا تھا کہ اسلام تو سب کے لیے برابر برابر آیا، لیکن وہ غلام لوگ ہم سے زیادہ سبقت لے گئے، سب سے پہلے وہ داخل اسلام ہوئے، اس لیے حضرت عمر نے جو عمل کیا وہ عمل درست تھا، اور ہم تو بعد میں ایمان لانے والوں میں سے۔ اس انداز سے آپ نے ان کو ٹوکا اور یہ بات ابو سفیان بن حرب کو بتلا دی کہ بے شک حضرت عمر کا عمل درست تھا اور انہوں نے جو کام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب مکہ پہنچے تو عبداللہ کے انتقال کے بعد، عبداللہ کی شہادت کے بعد جو یمامہ میں شہید ہو گئے تھے، حضرت سہیل بن عمر کو آپ تعزیت کے طور پر آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس میں تعزیت کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ ایک شہید 70 آدمیوں کو جب یعنی جہنم سے چھٹکارا دلائے گا تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا بیٹا عبداللہ اب سب سے پہلے میری اپنی سفارش کرے گا اور میں اپنے عبداللہ کی سفارش کی بنیاد پر میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس انداز سے حضرت سہیل بن عمر کی جو زندگی رہی، یعنی باوجود اس کے کہ شاعری کر رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں، اس انداز سے عبادتیں کر رہے ہیں کہ ایسے عبادت گزار یعنی فتح مکے کے بعد جو لوگ ایمان لائے ایسا عبادت گزار کوئی اور نہیں۔ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں تمام عبادتیں کرتے، اور نہ صرف یہ میدان جہاد کے اندر اپنے تلوار کے جوہر دکھانے کے اندر پیش اپنے جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی پیش اس لیے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے جھموٹ کے اندر نکل جاتے، اور اس وقت بھی حضرت عمر نے آپ کی قیادت کے لیے ایک جتھا ایک دستہ دیا۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ خالد بن ولید کے سامنے جب یہ تمام 60,000 کا لشکر آ گیا تو انہوں نے صرف 60 آدمیوں کو منتخب کیا اور یہ کہا کہ 60,000 سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ 60 آدمی ہی کافی ہے، جو ایک ہزار کے مماثل ایک آدمی ہے۔ اس کے اندر سہیل بن عمر کا بھی نام ہے، اور سہیل بن عمر نے بھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ یعنی وہ 60 آدمیوں میں شریک ہے جنہوں نے ہزاروں ایرانیوں کو بھی ختم کیا، اور اس انداز سے ختم کیا کہ مت پوچھئے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ صرف 10 مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے اور 5 مسلمان گرفتار ہوئے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے جس انداز سے اپنی شجاعت کی دھاک بٹھائی، دشمن سوچنے کے بعد بھی لرز جاتا کہ یہ تمام لوگ کون ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو جان کا تو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، یہ مرنے اور مارنے کے لیے کس انداز سے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اگر مر جائے تو شہید ہے، زندہ رہ جائے تو غازی ہے۔ اس انداز سے انہوں نے اپنے جان و تن کا نذرانہ پیش کیا کہ مت پوچھئے۔ اس لیے کہ یہ اسلام اسی انداز سے پروان چڑھنے والے اور اسلام پر جان دینے والوں کی وجہ سے آج آبیاری ہوئی ہے، اور اسلام کی کھیتی جو لہلہا رہی ہے اس کی وجہ وہ شہداء کا خون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہا، اور جب مسلمان بے گناہ مارے جائیں گے
اسلام میں ایک تازگی، ایک جلا آتی جائے گی اور اس کے اندر زندگی کی نئی روح پھونکی جائے گی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت سہیل بن عمر ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام کامیابیاں تمام مسلمانوں کو ہوئیں، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں پر ثابت قدم رہے اور تمام دشمنوں کو اس معاملے کے اندر بہت زیادہ دور رکھا، اور اسلام پہ قائم رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیشن گوئی کے مطابق، اے عمر تم یہ دیکھو گے کہ سہیل بن عمر جب خطابت کریں گے تو ان کی خطابت تم جس وقت سنیں گے تو اس وقت تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بلا شبہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، آج سہیل بن عمر کی خطابت سننے کے بعد میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور مجھے تمام راحت پہنچ رہی ہے کہ انہوں نے کس انداز سے، کس فساد اور بلاغت کے ساتھ تمام لوگوں کو اپنے دین کے اوپر قائم رکھنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو کامیاب کرے اور پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامہ وآلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی